الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی مکمل ہوا ہے اور بنی اسرائیل کے تعلق سے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں عبداللہ، اور یہ خاص طور سے لقب تھا اللہ کے بڑے زبردست پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا، اور آج کل کے موجودہ دور میں جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر اتاری۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری ہیں، بہرحال ان کا تذکرہ کون کون سی نعمتیں ہیں اور کب کب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، یہاں اس طرف اشارہ ہے۔ اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مجھ ہی سے ڈرو کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے جو ہے اقتداء کرنے والے جو لوگ ہیں، تمہارے جو امت کے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پیشوا تھے، ان کے اسکالرس تھے، وہ اپنی عوام کو دیکھ کر اور ان کے مزاج کو دیکھ کر مسئلہ بتاتے تھے، یعنی کہ ان کی خواہش کے مطابق کوئی مناسب تعویل کر دی، یا ان کو جو ہے توڑ مروڑ کر جو قرآن کیا کہتے ہیں تورات کی آیتیں تھیں یا انجیل کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتاتے تھے، یا تو چھپا لیا کرتے تھے اپنی طرف سے کوئی اور مطلب بتا دیا، یا توڑ مروڑ کر حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اپنی عوام کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان سے مت ڈرو کہ تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے۔ کون سی کتاب، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے یہ۔ فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی کہ قرآن۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، قرآن ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، اور یہودیوں کے پاس تورات، زبور، اور عیسائیوں کے پاس انجیل۔ قرآن مجید تو ان کتابوں کی، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانب سے کچھ تحریف کر دی، کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا، تو وہ تو تورات اور انجیل ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی تصدیق ہو بھی نہیں رہی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا اس کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کو وارننگ دی ہے کہ سب سے پہلے کافر بننے کا ایک بہت بڑا برا انجام یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہیں دیکھ کر جو کافر ہوں گے ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی، وہ پہلے یہودی اور عیسائی تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، اگر وہ ایمان لے آئے تو بعد کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں ان کے لیے حجت بن جائے گی کہ ہاں بھائی انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اس کا مطلب ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے۔
اور تم اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے بعد والے تمہیں دلیل بنا کر کے وہ لوگ ان کے سامنے تھا یہ معاملہ، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو ہم کیوں قبول کریں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا قانون ہے کہ جب کوئی گناہ کسی شخص سے پہلی بار ہو جائے، پھر بعد میں جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں اس کا وبال اس کے اوپر جاتا ہے، سب کا وبال اس کے اوپر جاتا ہے۔ جیسے قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو، تو یہ سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں۔ اب دنیا میں جتنے لوگ قتل کریں گے ان قاتلوں کو تو گناہ کا اس کا عذاب ملے گا، لیکن ہر قاتل کا عذاب قابیل کی گردن پہ الگ سے جاری ہے۔ تو یہ کھاتا کھولنے والے کا نقصان کہ جو کوئی گناہ پہلا کرتا ہے پھر بعد میں اس طرح کے جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں سب کا وبال اس کے اوپر جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے ولا تکونوا اول کافر بھی، اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی اجرت کے بدلے میں نہ بیچو۔ کچھ تھوڑا سا مل گیا، دنیا کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہی ہے، دنیا داری کے اندر کچھ لے دے کر کے کچھ معاملہ کر کے فتویٰ بدل دیا۔ اچھا جی تم نے مجھے اتنا پیسہ دیا ہے، فتویٰ طلاق نہیں پڑے گی، 3 طلاق سے 1 ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ہاں فتویٰ بدل دیا، ہاں جی تم نے 3 نہیں دی، 3 نہیں 1 ہوگی۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ تو کہا پیسے لے کے، یعنی کہ دنیا کا مال اور دولت جو ہے یہ تھوڑے سی قیمت کے بدلے میں، تھوڑی سی اجرت کے بدلے میں میری آیتوں کو مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، دوبارہ آ رہا ہے صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے نہ ملاؤ، خلط ملط کر کے نہ پیش کرو۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ کچھ قرآن یا کہتے ہیں تو قرآن کا لفظ بار بار زبان پر آ رہا ہے، ان کے پاس جو آسمانی کتابیں تھیں تورات اور انجیل، کچھ اس میں سے اٹھایا، کچھ اپنے پاس سے جوڑ دیا اور کہہ دیا یہ پورا کا پورا آسمانی کتاب ہے، حالانکہ جو باتیں اپنی طرف سے جوڑی تھی وہ تو آسمانی کتاب کا حکم نہیں تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ باتوں کو ملا جلا کر کے پیش نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس بات کا علم ہے، تم تو جانتے ہو، جاننے کے باوجود یہ کام کرتے ہو۔ ایک تو وہ شخص ہے جو جانتا ہی نہیں، چلو اس سے تو خطا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر غلط کام کرے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر حق کو چھپانا، یہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر کے پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ پورا کا پورا حق ہے، جانتے پوچھتے یہ کام کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔